بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. گونج ختم کرو، گونج سادہ آواز کرو. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز دوستو، بزرگوں اور بڑے ہی احترامہ دے لائق ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک دا ہی دن ہے اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال کتاب و سنت دی روشنی دے اندر جو چند گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا، وہ جمعے دے دن دے حوالے نال ہی متعلقہ نے کہ اسلام دے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی شریعت مطہرہ دے اندر جمعے والے دن دی کس قدر اہمیت ہے اور اس دن دے آغاز تو لے کے آخر تک، یعنی طلوع آفتاب تو لے کے غروب آفتاب تک کیڑے کیڑے وہ کام نے جو اللہ اور دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نے اور اساں وہ تے عمل کرنا ہے تاکہ اس جمعے دا دن جڑا ہے ساڑھے واسطے مبارک بن جائے۔ تسی احباب اس بات تو یقیناً آگاہ ہو، بقیہ جڑے ہفتے دے دن نے، ہفتہ ہوئے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ دن جڑے نے
اللہ نے جمعے والے دن نو انہاں دا سردار بنایا ہے۔ جمعے والے دن نو امام ابن قیم رحمہم اللہ نے 32 فضیلتاں بیان فرمائیاں نے کہ جڑیاں جمعے والے دن دیاں نے، دوسرے دناں دے نالوں اس دن جو فضائل نے اور جو اہمیت ہے، یقیناً دوسرے دناں دے نالوں جمعے والا دن جڑا ہے دوسرے تمام جڑے ایام نے انہاں دا سردار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ مومنہ واسطے عید دا دن ہے، اور اس دن ہی عصر دے بعد ابن آدم دی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ نال نال سب تو بڑھ کے فضیلت ایک ایسی ہے کہ جس دا تذکرہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی دے اندر بندہ جو بھی اللہ کو سوال کردا ہے اللہ اپنی رحمت نال پوریاں فرما دیندے نے۔ وہ وقت جڑا ہے کیڑا میں انشاءاللہ کے جا کے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر عرض کرن دی کوشش کراں گا، لہذا یہ بات اپنے ذہن دے اندر فرما لو، بٹھا لو کہ جمعے والا دن جڑا ہے یہ اساں آغاز کیویں کرنا ہے اور یہ اختتام کیویں کرنا ہے۔ اینو عام نہ سمجھو دن نو، یعنی اس دن دی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ دا پورا حق ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے بڑے ایسے بدبخت لوگ نے کہ جڑے جمعے والے دن جمعہ پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، کاروبار نو بھی بند بولو کر دے نہیں، تسی بازاراں وچ نکل کے ویکھ لو، بازار کھلے نے، کاروبار ہو رہا ہے، دکانداریاں چل رہی نے، بڑا بھی کو کرن گے، جدو نماز دا ٹائم ہوئے گا شٹل نیچے کرن گے اور آ کے نماز پڑھ لین گے۔ اور کئی ایسے بہت زیادہ تعداد انہاں لوکاں دی ہے جڑے جمعہ پڑھ دے بولو پڑھ دے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر بدبختی ہے، اس قدر بے نصیبی ہے کہ انسان اپنے کاروبار دے اندر مگن ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ دا خاص حکم ہے جمعے دے بارے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابتدا دے اندر یہ ارشاد گرامی سنو، اور تسی جڑے احباب جمعہ پڑھنا ہوندے ہو بڑی ہی محبت دے نال، پوری طرح سنجیدگی دے نال اور انتہائی ادب و احترام دے نال جیڑا بندہ بھی کو بیان کرنے والا ہوئے وہ دی بات کو بڑی توجہ نال سنیا کرو، اور پھر کوشش کریا کرو کہ اللہ دے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعہ دا انتہائی قیمتی وقت ہوندا ہے، انہوں عام درس یا عام جلسیاں دی نہج دے اتے یا اس لیول تے اتے پرکھیا نہ کرو۔ یہ جمعہ دا ایک خاص وقت ہے، یہ دے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تواڈے قریب بندہ جڑا بیٹھا ہے وہ کوئی ایسی نقل و حرکت کردا ہے کہ جڑی بظاہر مناسب نہیں، لیکن پھر بھی تسی انہوں روکنا تاکہ تواڈا جمعہ جڑا خراب نہ ہوئے، انہوں بھی منع نہیں کرنا۔ کئی صفاں دے تیلے توڑ دے رہندے نے، کئی جناب مسجد چ آ جاندے نے اللہ ماشاءاللہ سو کے وقت گزار چھڑ دے نے، پتہ ہی نہیں کہ کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا۔ خواہ وہ کو میری ماں بہن ہوئے یا تواڈے وچوں کو ہوئے، جاگ کے ہوشیار رہ کے بیداری دے اندر انتہائی توجہ دے نال قرآن و حدیث دی باتاں نو سنو۔ یہ نہ ہوئے کہ اللہ دا قرآن یا نبی علیہ السلام دی حدیث تواڈے اتوں دی چلی جائے اور دا فائدہ بھی کوئی نہ ہوئے۔ وقت نکال کے آئے ہو، وقت اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہو،
تو ہن چاہیے نا وہ کوئی فائدہ ہوئے، تو فائدہ تو تد ہی کوئی بات سنا گے، کوئی سناواں گے، تو پھر اللہ وہ تے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ جمعے والا دن کرن والے کام کیڑے نے جدھا تو آغاز اساں کرنا ہے جمعے دا، اللہ اکبر کبیرہ ولہ الحمد کثیرہ، قرآن دی اس آیت تے اور مزے دی بات ہے وے کہ جمعے والا جدے تے سورہ مبارکہ 28ویں پارے دے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس سورت دا نام بھی کی ہے سورہ جمعہ، سورہ خصوصی طور تے اللہ نے قرآن دے اندر ایک سورہ پوری نازل فرما دیتی ہے، سورہ جمعہ جدے اندر احکام و مسائل بیان فرمائے نے جمعے دے حوالے نال۔ یعنی جمعے دا مطلب یہ ہے کہ جمع ہونا، کی ہونا؟ جمع ہونا۔ سب تو پہلے جمعہ جڑا ہے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت اسد بن زرارہ کہو رضی اللہ تعالی، اے ہجرت تو پہلے نبی علیہ السلام نے انہوں مدینہ طیبہ بھیجیا ہے، تو انہوں نے چند جگہ مخصوص جگہ تے لوگوں کو اکٹھا کیتا اور جمعے دا اتھے آغاز فرمایا، اور لوگ جمع ہو گئے ایک جگہ تے اکٹھے ہو گئے، تے جدو جمع ہو گئے تے یہ نام کی پہ گیا جمعہ، یہ نام کی پہ گیا جمعہ۔ بہرحال جس دن جمعے دا دن ہونا ہے اساں جمعے دا آغاز کرنا ہے اللہ دی رحمت نال نماز فجر تو، کتوں آغاز کرنا ہے؟ پوری توجہ میرے نال رکھو ذرا، پوری سنجیدگی دے نال۔ نماز جمعہ تو دا آغاز ہو رہا ہے، دن دا آغاز ہو رہا ہے نماز فجر تو۔ اللہ اپنی رحمت نال با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے نماز فجر با جماعت ادا کردے نے، تے بیشتر لوگ ستے ہی رہ جاندے نے، انہاں دے وہ آپ نہیں ستے، سمجھو انہاں دے نصیب سو گئے، جڑے نماز فجر ادا نہیں کردے انہاں دے نصیب سو گئے، مقدر نے یاوری نہیں انہاں دے نال کیتی۔ اور خوش قسمت لوگ نے وہ نصیباں والے تے بھاگاں والے وہ انسان نے اللہ نے جنہاں نو توفیق دیتی، صبح اٹھے نے تے اللہ دے گھر وچ آ کے با جماعت نماز ادا کیتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمت نال سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلا حکم کیے کہ نماز فجر دے کنے فرض نے؟ دو فرضاں دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا امام نو چاہیے کہ پہلی سورت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کرے۔ کی دی تلاوت کرنی ہے؟ سورہ سجدہ۔ کیڑے پارے دے اندر ہے؟ 21ویں پارے دے اندر۔ تے دوسری سورت جیڑی ہے سورہ دہر ہے، دوسری رکعت دے اندر جیڑی 29ویں پارے دے اندر ہے، ترتیب دے لحاظ نال دوسری سورت ہے، اور سورہ دہر دی تلاوت کرنی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام دی کی یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام ویسے نماز اور بھی کوئی سورت پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے کہ پہلی سورت دے اندر سورت سجدہ دی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری سورت دے اندر سورہ الدہر دی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سنت بھی جڑی ہے نا اگر نظر آئے گی تو الحمدللہ اہل حدیث مساجد دے اندر آئے گی۔ دوسرے احباب گھٹ ہی سورتاں بولو نماز فجر دے اندر پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اہل حدیث مساجد دے اندر اللہ دی رحمت نال، اللہ دی توفیق نال کتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ دی رحمت نال نماز فجر دے اندر، یعنی 2014 دی مسجد بنی ہے، تے میں ایک دن بھی میں سمجھنا کہ نہیں ہویا ایسا کہ سورہ جڑے نماز فجر دے اندر سورہ سجدہ نہ پڑھی گئی ہوئے یا دہر نہ پڑھی گئے۔ ایک دی رحمت ہے، بولو اللہ دی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے۔ اور یہ دے نال نال تسی بیت اللہ شریف اللہ تانوں لے جائے، اوتھے چلے جاؤ، حرم نبوی دے اندر چلے جاؤ، اوتھے بھی پہلی رکعت دے اندر سورت سجدہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے جمعے والے دن، اور دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر دی تلاوت کیتی جاندی ہے، کیونکہ ایک دی سنت ہے، بولو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ لوگ کہیں گے کہ نماز لمبی ہو گئی، کہندے جان نہ پڑھو، کوئی پرواہ نہیں کسی دی کرنی چاہیے دی۔ نبی علیہ السلام دی سنت نال جڑا ٹکراندا ہے وہ دی پرواہ بولو کرنی چاہیے دی؟ نہیں کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی روٹی بند کر دیو، دانے مولوی دے بند کر دیو، خرچہ بند کر دیو، کوئی پرواہ نہیں۔ جتھے اللہ دے نبی دی سنت مبارکہ آئے گی امام نو دے تے کوئی سودے بازی کرنی چاہیے دی؟
نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے مقتدیاں دا خیال رکھو لیکن جسٹ بڑے لگن گے 15 منٹ لگ جان گے, اس تو زیادہ ٹائم لگدا نہیں. لہذا نماز فجر دا آغاز ہو رہا ہے جمعے والے دن. سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فرمایا جدوں اللہ تانوں بلا لوے اے ایمان والیو, جدوں اللہ دی طرف بلاوا آ جائے نماز جمعہ واسطے, نماز جمعہ دی طرف تانوں بلایا جائے, فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اللہ دے ذکر دی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ, کالی کالی جلدی جلدی آ جاؤ. وذروا البیع, اپنے کاروبار بند کر دیو, اپنیاں دکاناں بند کر دیو, اپنیاں جناب شاپ جڑے نے انہاں نوں لاک کر دیو, اپنے کارخانے تے فیکٹریاں نوں بند کر دیو. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تانوں اس چیز دی سمجھ آ جائے تے تواڈے واسطے بہت بہتر ہے. دوسرا کم جڑا جمعے والے دن کرنا ہے, نماز فجر ادا ہو گئی ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غسل کرنا ہے, غسل دی تیاری کرنی ہے. غسل تواڈے تے واجب ہے جمعے والے دن. غسل بولو, غسل جڑا ہر فرد و بشر دے اتے واجب ہے, انہوں ضرور اس بات دی تیاری کرنی چاہیے. غسل کر, اگر وہ دی صحت دا کوئی مسئلہ ہے تو بچیا بھی جا سکتا ہے, گزارا بھی ہو سکتا ہے. بیمار ہونے دا خدشہ ہے 100 اگر کسی نے مسائل نے. ویسے اگر تندرست ہے ہر صورت جو انہوں غسل بولو کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی, غسل بھی کرنا ہے, صاف لباس پہننا ہے, خوشبو بھی لگانی ہے, اور اللہ دے گھر دے طرفے چلے آنا ہے, تیاری کردے رہنا ہے. اے نہ ہووے ادھروں جناب جمعے دا ٹائم ہو گیا ہے, ادھروں غسل ہو رہا ہے, ادھروں جناب کپڑے پا رہا ہے. نہیں, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت نو جڑا ہے انہوں بالکل ختم نہیں کر دینا چاہیے. نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی, غسل بھی کرنا ہے, صاف لباس پہننا ہے جڑا بھی ممکن ہو سکے, خوشبو بھی لگانی ہے کیونکہ قرآن دا بھی حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اپنیاں زینتاں جڑیاں نے انہاں نوں پکڑ کے اللہ دے گھر دی طرف آؤ, خوب صاف ستھرے لباس پہن کے مسجداں دے وچ آیا کرو, خوشبو لگا کے آیا کرو, مسواک کر کے آیا کرو. مسواک دا بھی باقاعدہ حکم ہے. لہذا خوبصورت بن کے, ان اللہ یحب الجمال, اللہ خوبصورتی نو پسند کر دینے, صفائی نو اللہ پسند فرما دینے. خوبصورت لباس پہن کے اللہ دے گھر دی طرف تشریف لے آیا کرو. جدوں تسی اللہ دے گھر دی طرف آ جاندے ہو, مسجد وچ آ جاندے ہو, جیڑا پہلا بندہ جمعے والے دن مسجد وچ داخل ہوندا ہے, جیڑا پہلا فرد جیڑا ہے خوش نصیب و بندہ جیڑا اللہ دے گھر وچ داخل ہو جاندا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا اجر عطا فرماندے نے. جمعے دا ثواب تے ملنا ہی ملنا ہے, جمعے والے دن دا
اجر تے اس بندے نو اللہ نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ اضافی بونس دے طور تے رب ذوالجلال فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، پہلا بندہ خوش نصیب جیڑا ہے اللہ دے گھر وچ داخل ہوندا ہے، اللہ انہوں اونٹ دی قربانی دا اجر عطا فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ رب دے فرشتے جڑے نے مین گیٹ تے کھڑے ہو جاندے نے، جیڑا بندہ آ رہا ہے او دا نام لکھ دے جا رہے نے، او دے واسطے اجر تے ثواب جیڑا لکھ دے چلے جا رہے نے۔ پتہ نہیں اج دے جمعے واسطے کیڑا خوش نصیب بندہ آیا، اللہ انہوں مزید اجر عطا فرمائے۔ یعنی ایک دی رحمت دا نتیجہ ہے، بولو گھراں وچ بہ رہنے ایویں وقت ضائع کرتے رہنے، ہنے جمعے دی اذان ہوندی ہے تے جانے ہاں، ہنے اے ہوندا اور نہیں بھلے مانسو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تے پہلا نمبر جمعے دے واسطے داخل مسجد وچ ہو کے آیا کرو، تاکہ جڑی فہرست جڑی ہے فرشتے رب دے لکھ رہے نے انہاں وچ پہلا نام تہاڈا ہووے۔ سبحان اللہ۔ ذہن بنا لئیے اج تے بعد، اگر پتہ تے پہلے ہی ہے لیکن مزید ذہن سازی کر لئیے، تربیت دا حصہ بنا لئیے۔ جمعے واسطے آنا ہے تے بولو سب تو، وہ بولو تے صحیح، مرضی اپنی کرے آجے ہن تے ہاں کر لو، سب تو پہلے آنا ہے، بولو پہلو آنا ہے اونٹ دی قربانی دا اجر تے ثواب لینا ہے۔ اس تو بعد جڑا دوسرا بندہ آیا ہے انہوں گائے دی قربانی دا اجر ملے گا۔ اس تو بعد جڑا تیسرا بندہ آیا ہے انہوں چھترے تے بکرے تے مینڈے دی قربانی دا اجر ملے گا۔ اس تو بعد جڑا آیا ہے انہوں مرغی دے قربانی دا اجر تے ثواب ملے گا۔ مرغی دے برابر، مرغی دی قربانی تے جائز نہیں لیکن او دا اجر تے ثواب ملے گا۔ اس تو بعد والا آن والا جڑا ہے او دے انڈے دا انہوں ثواب ملے گا۔ ثواب ختم ہو گیا، اس تو بعد بولو فضیلت والا کم جڑے بعد وچ تسی آندے جاؤ گے، جمعے دا اجر تے ثواب تے ملے گا، حاضری تے جمعے دی لگ جائے گی، لیکن فضیلت والا رجسٹر جڑا ہے امام صاحب ممبر تے آ کے بیٹھ جاندے نے، فرشتے جڑے نے میرے آقا فرماندے نے رجسٹر وہ بند کر دیتا ہے انہاں، جتھے آ کے عام بندے بیٹھ جاندے نے رب دے فرشتے بھی جمعہ ادا کرنا شروع کر دیندے نے۔ یعنی تسی بیٹھے ہو اللہ دی رحمت نے تے ساڈے وچ رب دے فرشتے بھی بولو بیٹھے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، کسی عام بندے دی بولو بات تے جو آقا نے کہہ دیتا ہے حق فرما دیتا ہے، سچ فرما دیتا ہے، وہ دیتے ساڈا اللہ دے فضل و کرم نال ایمان ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ہن مسجد وچ آ کے داخل ہو جاندا ہے نماز جمعہ ادا کرنے واسطے، اگر خطبے تو پہلوں آ گیا ہے 4 رکعتاں بھی پڑھ لوے تاں کوئی مسئلہ نہیں، 2 رکعتاں بھی پڑھ لوے تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، 4 تو زیادہ بھی پڑھ لوے تے پڑھیاں جا سکدیاں نے، لیکن جدوں امام صاحب ممبر تے خطبہ شروع فرما لین میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صلی رکعتین، 2 رکعتاں پھر پڑھنیاں نے، کنیاں او بولو کنیاں، 2 رکعتاں پڑھ کے تے پھر عام جگہ تے بیٹھ جانا ہے، جس جگہ تے جگہ مل دیئے 2 رکعتاں ادا کر کے بیٹھنا ہے۔ اے بھی کدی سنت ہے بولو نبی علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لو، جمعے والے دن دی اذان بھی بولو ایک کے، کنیاں اذاناں نے، کنیاں ایک اذان ہے، ایک اذان نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ جدو امام صاحب ممبر تے کھڑے ہو جان تے مؤذن جڑا وہ اذان کہہ کے تے اس تو بعد خطبہ جڑا انہوں شروع کر دینا چاہیے ہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام دا۔ 2 اذانہ دا مسئلہ کتھے وے، یہ بھی اج مسئلہ حل ہو جائے۔ جناب آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور نبوت دے اندر بھی ایک ہی اذان ہوئی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ بھی ایک ہی اذان ہوئی ہے۔ سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ بھی ایک اذان ہوئی ہے۔ جدوں دور آیا جناب عثمان بن عفان دا رضی اللہ تعالیٰ
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا دور آیا، لو آبادی مدینہ منورہ دی زیادہ پھیل جاندی ہے، کثرت نال لوگ جڑے نے آباد ہو جاندے نے، زیادہ بڑیاں آبادیاں ہو جاندیاں نے، بعض دفعہ لوگانوں پتہ نہیں چلدا جمعے دا ٹائم ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا مدینہ منورہ دا چوک ہے او دے وچ کھڑے ہو کے ایک آزان دے دیا کرو، لوگاں نو جمعے دی تیاری دا ٹائم مل جائے۔ مسجد وچ نہیں کہلوائی، مسجد نبی وچ اذان دو ہوئیاں نہیں، چوک وچ اذان دا وجود ہے، او دا ثبوت ملدا ہے، لیکن مسجد دے اندر اذان ایک ہی ہے، جدوں امام صاحب خطبے ممبر تے بیٹھ جان وہی اذان جڑی اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے، اللہ او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جواز ہے یہ دے وچ دو اذان دا جواز ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، آقا فرماندے نے میری سنت تے عمل کرو تے میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثبوت ہے، لیکن مسجد دا ثبوت پھر جب پہلی اذان کہنی ہے تو پھر کسی چوک وچ کہنی چاہیے، پھر صحیح طریقے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی سنت عمل ہو سکے۔ چنانچہ ایک ہی اذان ہے۔ دوسری اہم بات جڑی ہے ذرا نوٹ کر دے جایا جے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا امام صاحب نو چاہیدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے طریقہ ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان، کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد کرنا، خطبہ جمعہ دینا جڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عارضہ ہے تے بندہ بیٹھ کے بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے، لیکن سنت طریقہ جڑا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کہ جڑے خطیب نے خطبہ دین والے جڑے حضرت صاحب نے وہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد کر فرمان، کھڑے ہو کے واعظ و نصیحت فرمان، کھڑے ہو کے لوکاں نوں واز کرنا، کھڑے ہو کے لوکاں دی تربیت کرنا، اے سنت بھی کدی ہے۔ بولو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ ہے۔ اسی ویکھیا کہ بندے مولانا صاحب کئی جوان ہوندے نے، ویسے کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوندا، کوئی انہاں نوں ایسی اللہ نہ کرے بیماری بھی نہیں ہوندی، پھر بھی بیٹھ کے جمعہ پڑھاندے نے۔ شرعاً اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی خلاف ورزی ہے۔ آقا نے کہا کہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماؤ، کھڑے ہو کے جمعہ دا خطبہ دیو، تے کھڑے ہو کے خطبہ بولو دینا چاہیے، اللہ ہمت عطا فرمائے۔ کوئی بیماری ہوئے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہے، اگر ماشاءاللہ مولوی صاحب ٹھیک ٹھاک نے، صحت ٹھیک ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، تے پھر نبی پاک دی سنت تو اعراض برتنا بولو چاہیے نہیں چاہیے۔ طریقہ اپناؤ، تسی لوگاں نو واعظ و نصیحت فرمان لگے ہو، لوگاں نو کچھ بیان کر لگے ہو، تے کوشش کرنی چاہیے بیان کرنے والا اللہ دے نبی دی سنت تے پہلو عمل کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک سی، آپ خطبہ ارشاد فرماندے، خطبہ مسنونہ تو آغاز فرماندے، قرآن دی آیت پڑھ دے، او دی لوکاں نو تفصیل بیان فرماندے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیان کرنا بھی انوکھا تے نرالا سی۔ حضور علیہ السلام جیسا خطیب دنیا تے بولو اللہ نے پیدا کیتا، ہر لحاظ نال اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے، تے اسانو بھی فالو کرنا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، تے اس مصطفیٰ دی ہی کرنی چاہیے صلی اللہ، جنہ دی زندگی نو اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
لوگوں میں اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے. آقا دا جمعہ جیڑا ہے تواڈے واسطے بولو کی ہے؟ میرے تواڈے واسطے نمونہ ہے. بیان کرن والیاں واسطے بھی نمونہ ہے تے سنن والیاں واسطے بھی بولو. اے جمعے دا دن بڑی فضیلت والا دن ہے, بڑیاں عظمتاں والا دن ہے. ایدیاں فضیلتاں نو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اے دے اندر جڑیاں نیکیاں نے انہاں نو اپنے دامن دے اندر سمیٹنا چاہیے. اللہ ساریاں دیاں قبول فرما لے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دا طریقہ مبارک ذرا غور فرما دے جایا جے. ایک اور حدیث بڑی معروف ہے جڑی سن دے رہندے ہوئے دے بارے. میرے آقا فرما دے نے جڑا بندہ غسل کر لیندا ہے, صاف کپڑے پا لیندا ہے, خوشبو لگا لیندا ہے, مسجد دی طرف آ جاندا ہے, جتھے جگہ ملدی ہے اوتھے بیٹھ جاندا ہے. لوکاں دے کندھے پھلانگدا, کندھے نہیں پھلانگدا, جتھے جگہ ملدی اوتھے بیٹھ جاندا ہے. خطیب دا خطبہ دھیان نال سندا ہے, بڑی توجہ نال انہاں دی گفتگو نو سندا ہے, بڑی محبت انہماک نال گفتگو سندا ہے. سو کے وقت نہیں گزار چھڑدا. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. یہ جمعے دی فضیلت ہے. جمعہ پڑھنے والے بندے نو اللہ نے کیسیاں کیسیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اج تو بعد اس بات دا اسی تہیا کر لئیے, ایک تے سب تو پہلو مسجد وچ آنا ہے. سب تو پہلو بولو کہو اللہ توفیق عطا فرمائے. ہن جو کئی ساتھی ہن آ رہے ہیں, مطلب ہے کوئی مجبوری ہے, کوئی معاملہ ہے, لیکن بہتر طریقہ ہے او اونٹ دی قربانی دا اجر لوو, گائے دی قربانی دا اجر لوو. اللہ دے بندیو مینڈے چھترے تے بکرے دی قربانی دا اجر تے ثواب لوو, تاکہ اس سب ثواب تو بھی اسی جڑے نے محروم نہ رہیے اللہ دی رحمت اور دی توفیق نال. سانو تے نیکیاں دی ضرورت ہے, سانو تے بہت زیادہ نیکیاں چاہیدیاں نے. اسی تے جناب ساڑھے کھاتے وچ نیکیاں تھوڑیاں نے تے برائیاں بولو زیادہ نے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ سارے دیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اول وقت وچ جمعہ آ کے پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دا طریقہ مسجد نبی کہندے نے کہ کھچا کھچ پری ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلو. کئی ویکھو نا جی بڑا کو خطیب ہوئے او دے آن تو پہلو مسجداں بھریاں جاندیاں نے. خطیباں دی ٹون نہ ویکھو, اے ویکھو کہ کہن والا اللہ دے پاک پیغمبر محمد دی بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن دی بات کر رہا ہے, پیغمبر دی حدیث تواڈے سامنے بیان کر رہا ہے. کسے دے چہرے نو نہ ویکھو, کسے دے قد کاٹ نو نہ ویکھو, کسے دے علم نو نہ ویکھو. اے ویکھو کہ بات اگر اللہ دے پیغمبر دی ہے تے انہوں بولو عمل بھی کرنا چاہیے تے انہوں مان لینا بھی بولو. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور طریقہ بڑا خوبصورت ہے. نبی علیہ السلام دوران خطبہ دعا بھی لوکاں واسطے کر دیں دے, دوران خطبہ دعا فرمان دے. دوران خطبہ اگر کوئی بندہ کہہ دیندہ اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا فرمایا جے, میرے واسطے دعا کریا جے. کئی ویکھو نا جی ساڑھے ساتھی علماء کرام نماز جدوں اسی نماز دا اختتام ہو جاندہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ, ادوں بھی دعا کردے نے. چلو انفرادی طور تے ادوں بھی دعا کر لینی, اجتماعی دعا دا کوئی تصور نہیں. نماز جمعہ تو بعد کوئی تصور نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی ثبوت نہیں. حالانکہ کر لینے کردے نے بہرحال اللہ ماشاء اللہ, لیکن اجتماعی دعا دا کوئی تصور نہیں. انفرادی طور تے نماز جمعہ تو بعد دعا بولو کیتی جا سکتی ہے, لیکن نبی پاک جناب محمد سب کہو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک سی. آپ دوران خطبہ جڑے نے لوکاں واسطے دعا فرماندے، فوت شدگان واسطے دعا فرماندے. اگر کوئی صحابی تقاضا میرے پاک پیغمبر دے سامنے کردا، اللہ دے نبی جی اے دعا فرما دیو، تے میرے آقا اسی ویلے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیندے. ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لو، دوران خطبہ جڑا خطیب ہے ہاتھ اٹھان تو بغیر بھی دعا کر سکتا ہے تے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کیتی جا سکتی ہے. وہ دی دلیل صحیح البخاری دے اندر ہے، بڑی معروف حدیث ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مبارک دے اندر، مسجد نبوی شریف دے اندر دعا کرو اللہ مسجد نبوی دی حاضری توفیق نصیب فرما دے، جمعے نصیب فرمائے، نمازاں اللہ نصیب فرما دے. سبحان اللہ. اللہ اپنی رحمت نال ساڈی اس خواہش نو بار بار پوریاں فرما دے. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ایک جٹ جہا بندہ، پینڈو جہا بندہ آیا، دوروں آیا ہے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دوران خطبہ ہی کہن لگ پیا، اللہ دے نبی جی گرمی بڑی ہے، جانور پیاس نال بلک رہے نے، رستے سارے خراب ہو گئے نے، اللہ دے نبی جی پانی پین نو نہیں ملدا پیا، محبوب سونے دعا فرما دیو اللہ اپنی رحمت نال بارش نازل فرما دے. صحابہ فرما دے نے اس صحابی نے کہہ دیتا ہے، اس بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اگے درخواست فرما دیتی ہے تے دوران خطبہ آقا نے انج کر کے رحمت والے ہاتھ اٹھا لینے. میرے آقا نے انج کر کے ہاتھ اٹھا لے تے آقا فرما دے نے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا نافعا. میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرما دیتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے. صحابہ فرما دے نے اسی نماز جمعہ دا اختتام ہویا، مسجد وچوں باہر نکلے ہاں، انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے سنیا پہاڑی دی اوٹ وچوں ایک چھوٹا جہا بدل دا ٹکڑا نمودار ہویا ہے. کوئی آسمان تے بادل نظر نہیں آوندے، اس پہاڑی دی اوٹ وچوں ایک چھوٹا جہا بادل دا ٹکڑا آسمان دے اتے آیا ہے. ویندیاں ویندیاں بارش پین لگ پیندی ہے. اللہ دے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، بارش نازل ہو گئی ہے. 6 دن بارش 7 دن پیندی رہی ہے. سبحان اللہ. جمعے والے دن بارش شروع ہوئی ہے، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ تے جمعرات، جمعے والا دن پھر آ گیا. وہی بندہ یا کوئی اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے دوران خطبہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہندہ ہے محبوب سونے ہو ہن تے پانی پانی ہو گیا ہے. جانور جڑے پیاسے سن ہن پانی وچ بہن لگ پیندے نے، رستے سارے ختم ہو گئے نے. محبوب سونے ہو دعا فرما دیو اللہ ہن بارش روک دے وے. تے صحابی فرما دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اپنا چہرہ مبارک جڑا آسمان وال اٹھایا ہے. اللہ دے سامنے میرے پیغمبر نے پھر دعا فرمائی ہے اللہم ہوا علینا ولا علینا. اے میرے مالکا جتے اس بارش دی ضرورت ہے پہاڑاں تے لے جاؤ، میداناں تے اللہ لے جاؤ، درختاں تے لے جاؤ. اللہ سونے ہن سانو بارش دی ضرورت نہیں. صحابہ فرماندے نے انج کر کہ بادل نال پورا مدینہ شہر جڑا ٹکیا ہوا ہے، کوئی کسے لامے سورج دی کرن نظر نہیں آوندی. اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے آقا انج کر کے انگلی پھیر دینے پہ بادل پھٹ جاندے نے، مدینے وچ دھوپ نکل آوندی ہے. مدینہ طیبہ دے اندر سورج دیاں شعاواں اپنیاں کرناں بکھیرنیاں شروع کر دیندیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ یعنی دعا کرنا دوران خطبہ کی دی سنت ہے؟ بولو
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے. اللہ اس سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. کئی لوگ کہندے جی بعد تسی دعا نہیں کردے. اسی کہنے دی دعا اسی کرنے ہاں, اسی دعا دے منکر بولو کیوں جی؟ دعا دا کوئی منکر؟ دعا مخل عبادہ, دعا تے عبادت دا مغز ہے. وہ عبادت ہی نہیں جدے اندر دعا بولو ہے ہی نہیں. دعا ہی نہیں کرنی تو ہور اساں کی کرنا ہے؟ اللہ کو منگنا, دعاواں کرنا, درخواستاں کرنا, گرے آزاری کرنا, اللہ دے سامنے ترلے تے منتاں تے سماجتا کرنا ہر مسلمان دا حق ہے. اور یہ حق جڑا جدوں چاہے بندہ استعمال کرے, لیکن یہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جڑا مصطفیٰ دا طریقہ ہے. کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ السلام جمعہ دا اختتام ہو جاندہ. جمعہ ہون بعض لوگ کہندے جی مولوی جی جمعہ بڑا لمبا کر دیندے ہو, ذرا اندازہ کر دے جایا. حالانکہ جمعہ لمبا ہوندا 1 گھنٹے دا کوئی جمعہ بولو لمبا ہوندا. 1 گھنٹہ جڑا بندہ اللہ واسطے وقت نہیں کٹ سکدا پھر اللہ ہی وہ دا حافظ ہے. 1 گھنٹہ پورا پورا بندہ سارا وقت نکال چھڑدا ہے. 1 گھنٹہ جڑا جمعے دے خطبے, حالانکہ ویکھو نا جی طریقہ ہے, انداز ذرا غور کر دے جایا جی. اللہ دے پاک پیغمبر جی عرب دے اندر خطبہ مختصر ہوندا ہے, مسجد نبوی جمعہ مختصر ہوندا ہے, حرم کعبہ دے اندر ہاں یہ دے وچ کوئی شک تے شبے والی بات, لیکن ذرا اندازہ کر دے جایا جے جمعہ پڑھن والے بھی کثرت نال عربی نے تے پڑھان والے بھی بولو تے قرآن بھی کیے بولو عربی زبان دے اندر, مصطفیٰ دا فرمان بھی کیڑی زبان وچ بولو. اساں ایک آیت پڑھنی ہے, ایک حدیث پڑھنی ہے, پھر او دا ترجمہ کرنا ہے, پھر او دی تفسیر بیان کرنی ہے. دسو ٹائم لگے گا کہ نہیں؟ کوئی چھوٹا جا بھی مضمون اگر تسی بیان کرنا ہے نا تے کم از کم 1 گھنٹے تو پہلے انہوں کلوز کیتا جا سکدا نہیں کیتا جا سکدا. اللہ اپنی رحمت نال توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڑیاں تنگ نظریاں نو وسیع النظری بنا دے, اللہ ساڑے دلاں نو کھول دے وے, اور قرآن و حدیث دیاں جو بارشاں نے اللہ او دے نال سانو اپنے دامن نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. خاص اللہ دی رحمت ہے. یہ وقت بڑا اللہ دا خاص رحمت دا نظر ہے, رحمت والا یہ وقت ہے, انہوں ضائع نہیں کرنا چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی بیان فرمائی ہے, تنبیہ بھی بیان فرمائی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جڑے لوگ جمعے والے دن مسجد وچ نہیں آؤندے, جمعہ نہیں پڑھ دے, وہی بیان ہے جڑا فرضی نماز دے متعلق ہے, وہی جمعے دے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جڑے بندے جمعے والے دن مسجد وچ نہیں آوندے, میرا دل کردا ہے اگر بچے گھراں وچ نہ ہون, عورتاں گھراں وچ نہ ہون, میں انہاں نوں گھراں نوں جلا کے راکھ کر دیواں, اگ لگا دیواں. ایک اور مسئلہ بھی ذرا ذہن دے اندر ذہن نشین فرما لیا جے. عورتاں جڑیاں نے مسجد وچ آ کے جمعہ ادا بولو جمعہ ادا لا تمنعوا, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لونڈیاں نو منع نہ کریا کرو. مسجد وچ آ کے عورت جڑی ہے جمعہ ادا کر سکتی ہے, مسجد وچ آ کے جمعہ ادا کیتا جا سکتا ہے. حکم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہے, حضور علیہ السلام دے طریقے تو ثابت ہے. کئی لوگ کہندے نے کہ مسجد جمعہ جڑا ہے عورتاں مسجد وچ آ کے نہیں پڑھ سکدیاں, حالانکہ بالکل غلط ہے, صریحاً غلط ہے, قصدن بعد غلط ہے. عورتاں جڑیاں نے مسجد وچ آ سکدیاں نے, آ کے نماز جمعہ ادا کر سکدیاں نے, دعا دے اندر بھی شامل ہو سکدیاں نے. اللہ توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ختم کر دے, آپ دے صحابہ جمعہ دا جدوں اختتام ہوندا, ایک عورت ہے جدا گھر مسجد نبوی شریف دے قریب ہی ہے. اے زمیندار گھرانہ سی, باہر مربع زمینہ دے مالک سن, اپنی فصلاں تے جانا, چکندر دی جڑی فصل ہے نا چکندر, اونوں لے آ کے او دا ساگ دا ایک سالن بنانا, ایک ڈش جڑی اونوں تیار کرنا, کافی ساری بڑی ڈش ہے اونوں تیار کر دتا جاندا ہے. مسجد دے نمازی جڑے نے نماز جمعہ ادا کرن تو بعد جدوں نکلدے نے, اے اماں کہندی ہے اللہ دے او مہمانوں آؤ کھانا کھا لو. کی انہاں دی میزبانی کرے, کی دی میزبانی بولو کر رہی ہے,
رب دے مہماناں دی میزبانی کر رہی ہے. اے عورت کھانا تیار کر دی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خود بنفس نفیس جاندے نے تے جا کے دے گھروں کھانا کھاندے نے. سبحان اللہ. اتھوں ایک سبق یہ بھی ملدا ہے کہ جڑے نمازی نے انہاں نوں کھانا کھوا دینا چاہیے. چلو نمازیاں نوں نہیں تے کم از کم مولوی نوں کھانا بولو ضرور ہے. کیوں جی مولوی صاحب دی دعوت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ الا ماشاء اللہ. لیکن ساڈے چ بولو کوئی رواج ہے ہی نہیں. یہ رواج سارے لے گئے دوجے لوگ 2014 تو لے کے ایتھے میں جمعہ پڑھا رہا. اللہ دے فضل نال کسے بھی ایک دن کدی کسے ساڈی دعوت تے بولو کیتی نہیں. اللہ دی رحمت نال الا ماشاء اللہ. اور بس اس طرح ایک دوجے نال محبت بولو کی ہوندی ہے بولو اور ودی ہے. مولویاں دیاں دعوتاں خطیباں دیاں دعوتاں اور یہ نال قاری صاحبان جڑے بچے نو پڑھاندے نے انہاں نال اللہ انہاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سانو تواڈے نال محبت تانوں ساڈے نال کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ اندر دل وچوں صفائی ہوندی ہے. اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ صحابہ جدوں بھی آقا دی دعوت کردے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت نو کی کردے بولو قبول فرماندے. حضور خود بنفس نفیس تشریف لے جاندے تے صحابہ کہندے یا رسول اللہ دے رسول ساڈے گھر چل کے آئے نے. سبحان اللہ. یہ کو بولو معمولی بات نہیں. یہ بڑی یہ جمعے دی جڑی بات میں تواڈے سامنے عرض کر رہا ہاں یہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام نے جمعے دے بڑے فضائل بیان فرمائے نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں جدو نماز ہو جائے گی جدو جمعہ دا اختتام ہو جائے گا نماز تساں پڑھ لئیے فَانْتَشِرُوا پھیل جاؤ زمین دے اندر. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اپنا کاروبار شروع کر دیو تے اللہ دا فضل تلاش کرو. کدا تلاش کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ دا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ تے اللہ دا ذکر کریا کرو. اللہ نو یاد کریا کرو. اللہ تیرا شکر ہے تو نماز جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تیریاں خاص رحمتاں نے تسانو جمعہ بھی پڑھا دیتا ہے نماز بھی پڑھا دیتی ہے. فرائض جڑے نے اساں پورے کر لینے. ہن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماندے نے ایک کام تسی کر جاؤ گے اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا آخرت بہتر بنا دے گا. لہذا اج دی میری گفتگو جڑی ہے انہوں خصوصی طور تے اپنے پلے بنے آجے اپنے قلب و جگر دے اندر جگہ دیا گے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز جمعہ واسطے سب تو پہلو مسجد ہی داخل ہونا ہے. لیٹ ہونا بولو کیوں جی لیٹ ہونا گھنٹہ ایک وقت کڈو گے نا اللہ دی رحمت نال اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نیکی واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڑیاں نیکیاں نو قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہ کل موبائل ہے اس چینل نو ضرور سبسکرائب کریا جی. ربانی آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ یہ ربانی افیشل نیو تو مل سکتی ہے. اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.